السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج مجھے لنڈن سے جہانگیر خان ترین صاحب کا فون آیا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب سے میری آج کی تو کوئی دوستی یا سلام دعا نہیں ہے، بہت پرانی ہے، کئی سالوں پرانی ہے۔ جو بھی پی ٹی آئی سے منسلک رہا ایک عرصے سے یا کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ جہانگیر ترین صاحب سے اس کی سلام دعا ہے۔ اور جو ہے انہوں نے مجھے فون کیا، کل ہم نے ایک ویڈیو کیا تھا جس میں میں نے نام تو نہیں لیے تھے، لیکن میں نے ایک آدھے صحافی کا بھی بتایا تھا، چڑیل کا بھی بتایا تھا کہ جی یہ میاں نواز شریف سے ملاقات کے متمنی ہیں اور وہاں لنڈن میں اپنے اوپر۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے آج مجھے کال کر کے اس کا پورا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا۔ پہلی بات تو انہوں نے مجھے یہ کہی کہ جی کیٹیگوریکلی میں ڈینائی کر رہا ہوں، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا، یعنی۔ اور انہوں نے ایک باری نہیں، یہ فون کے اوپر کو 10 منٹ کے اندر انہوں نے تقریباً کو 4 یا 5 باری اس بات کو ایمفسائز کیا کہ جی یہ خبر غلط ہے۔ نہ میں نے اپروچ کیا میاں نواز شریف کو، نہ میں جو ہے اپروچ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں ملاقات کا متمنی ہوں، نہ میں ملاقات کر رہا ہوں، نہ ان کا مجھے کوئی میسج آیا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے صحافی جو کہ پی ایم ایل این کے سافٹ کارنرز رکھتے ہیں، ان کے متعلق ان کے نام سب کو پتہ ہے لنڈن میں، ان میں ہر ایک کو بلا کر یہ فیڈ کی گئی تھی یہ سٹوری، اور وہاں سے یہ سٹوری جو ہے وہ آپ تک پہنچائی گئی اور پھر وہ نکلی اور باہر ہوئی۔ میں کہ ٹھیک ہے، جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ یار میں ایسا نہیں کر رہا یا ایسا نہیں میں سوچ رہا، تو پھر I have no reason to disbelieve him and I believe him. And I think he's done the honorable thing by calling and saying کہ یہ غلط خبر ہے تمہاری۔ So I apologize for that کہ اگر ہماری کوئی غلط خبر ہے۔ اور انہوں نے مجھے اندر کی 2-4 باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ کووڈ-19 جو ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں گورنمنٹ کی جو ہیں وہ پس پردہ چلی گئی ہیں، لیکن جب یہ ختم ہوگا تو پھر آپ بیٹھ کر اور باقی لوگ بیٹھ کر گورنمنٹ کو ایویلیویٹ کریں گے گورننس کے اوپر، اور تب اس گورنمنٹ کو صحیح اپوزیشن کا سامنا ہوگا، کیونکہ اس وقت اپوزیشن بھی ابھی متحرک نہیں ہو سکتی۔ کووڈ-19 میں نہ کوئی جلسہ کر سکتا ہے، نہ کوئی جلوس کر سکتا ہے، نہ کوئی میٹنگ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو کووڈ-19 جس طرح سے پھیل رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے 1-2 نام مجھے ذاتی حیثیت میں لیے تھے، اور وہ امانت ہے تو وہ میں نہیں لے رہا۔ میں ان سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ یہ 2 پرٹیکولر لوگوں کی نالائکی جو ہے وہ بڑی اس میں عیاں ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، انہوں نے مجھے کہا دیکھیں میرا عمران خان سے ایک بہت لمبا ساتھ ہے، اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر اس میں میرے تعلق میں کوئی دراڑ آئی ہے یا کوئی اس میں آپ سمجھیں کہ ڈسٹنسنگ ہوئی ہے، تو اتنے سال سے میں جس شخص کے ساتھ ہوں میں اس کو سٹیب نہیں کروں گا، میں اس کو بیک سٹیب نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھنا کہ یہ بجٹ بڑے آرام سے پاس ہو جائے گا اور کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں یا میرے ہمدرد جو ہیں، اگر ہم نے گورنمنٹ کو گرانا ہوتا تو ہمارے لیے یہ بڑا آسان تھا کہ بجٹ ہی نہ پاس ہونے دیں، تو آٹومیٹکلی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو جاتا۔ تو جہانگیر ترین نے کہا کہ میں ایسا نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کروں گا، اور نہ میں اس کے لیے کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آبویسلی میرے دوست ہیں، میرے سمپتھائزرز ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کچھ کہ میرے ساتھ غلط ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، بٹ اپنے ساتھ زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے اس پارٹی کے ساتھ جس کو میں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، جس کو میں نے اقتدار تک لانے کے لیے میں نے دن رات کام کیا، اور ساری دنیا جانتی ہے میری کنٹریبیوشنز جے کے ٹی کی جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو اس پارٹی کو میں نیچے لانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، یا اس کے اوپر میں پشت پہ وار کرنا، یہ میری، انہوں نے کہا کہ جی میری کیریکٹر میں نہیں ہے۔ سو جہانگیر ترین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس پوری چیز سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہوں یہاں پہ لنڈن میں ہوں، اگر کوئی اور کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی تو آپ کے پاس میرا کانٹیکٹ ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو انہوں نے کہا، میں نے ان کو خاص پوچھا، میں نے کہا جی میاں شہباز شریف کو ہو گیا، کووڈ ہو گیا، تو کیا آپ ان کے لیے دعا کریں گے؟ تو
انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہر کووڈ-19 کے پیشنٹ کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا. میں ایک کے لیے میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کروں گا. میں اللہ کے سے یہ دعا مانگوں گا کہ پوری دنیا میں یہ چیز جو ہے جلد از جلد ختم ہو، اور جو بھی اس سے متاثر ہے، چاہے وہ غیر پاکستانی ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھی جلد از جلد صحت یاب ہو. So he was very clear about that, he was very categorical about that, and he wanted to clarify this thing کہ کل جو وہ وی لاگ گیا تھا اس میں جو ان سے منسوب باتیں تھیں وہ صحیح نہیں تھیں. جہانگیر ترین صاحب کا، لیٹ می ریپیٹ، میاں نواز شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. جہانگیر ترین صاحب خواہش مند نہیں ہے میاں نواز شریف سے رابطہ کرنے کے لیے، اور جہانگیر ترین خان کے مطابق یہ پی ایم ایل این کا جو میڈیا سیل ہے یہ اس کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے جو مختلف صحافیوں تک پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اب کیونکہ وہ ملک سے باہر ہیں تو وہ اس کی اس طرح سے کیٹیگوریکلی ڈینائل کر نہیں سکتے تھے، اور کیونکہ میں نے یہ کیا تھا، یا میں ان اور لوگوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، یہ انہوں نے کال کر کے کیٹیگوریکلی مجھے کہا کہ اس کو پلیز آپ جتنی اسٹرانگ ورڈز میں ڈینائی کر سکتے ہیں آپ کر دیں. سو جے کے ٹی، دس از فار یو اینڈ کیپ واچنگ، اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.